امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی جب نماز کو دیکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت کے امام جو کہ نماز ادا کر رہے تھے، آپ نے جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی نماز کو پر دیکھا کہ آپ کس انداز میں نماز ادا کر رہے تھے، جب امام صاحب نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو امام اوزاعی نے آپ سے سوال کیا۔ مکہ شریف کی سر زمین پر یہ بات چیت ہوئی، آپ کا اس بات پر مناظرہ ہوا۔ امام اوزاعی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو بلند کیوں نہیں کرتے، یعنی کہ رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جواب دیا، آپ فرماتے ہیں کہ اس لیے ہم رفع یدین نہیں کرتے کہ ان موقعوں پر، یعنی کہ رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کرنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ نے سوال کیا تو امام صاحب نے جواب دیا۔ پھر اس کے بعد بات ہوئی امام اوزاعی، آپ نے فرمایا، آپ آگے سے کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رفع یدین کی صحیح حدیث کیا آپ نے سنی نہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی رفع یدین کرتے تھے، کیا وہ حدیث آپ تک پہنچی نہیں؟ تو امام صاحب نے آپ فرماتے کہ آپ وہ حدیث بیان کریں۔ امام اوزاعی آپ نے فرمایا، آپ فرماتے کہ مجھے زہری نے حدیث بیان کی ہے اور پھر انہوں نے سالم سے روایت کی ہے، اور سالم اپنے والد محترم سے یہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہاتھ اٹھاتے تھے جب نماز شروع کرتے، رکوع کے وقت پھر اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے تھے، رکوع سے اٹھتے وقت اپنے ہاتھوں کو پھر بلند کرتے تھے۔ امام اوزاعی نے یہ دلیل پیش کی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے۔ آپ فرماتے کہ اے امام اعظم، مجھے زہری نے یہ حدیث پاک بیان کی ہے، یہ حدیث مجھ تک پہنچی ہے، اور انہوں نے پھر سالم سے، اور پھر سالم نے اپنے والد محترم سے یہ حدیث پاک روایت کی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت بھی رفع یدین کرتے تھے، یعنی کہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے، رکوع میں جاتے وقت بھی، رکوع سے اٹھتے وقت بھی۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس چیز کو ذکر کیا۔ امام اعظم فرماتے کہ میرے پاس اس سے کبھی حدیث، یعنی کہ زیادہ مضبوط میرے پاس وہ حدیث موجود ہے جس کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رفع یدین سے منع کر دیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین نماز کے اندر نہیں کرتے تھے۔ امام اوزاعی آپ آگے سے عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ وہ حدیث جلدی جلدی مجھے سنا دیں، یعنی کہ آگے سے زیادہ بحث مباحثہ نہ کیا، بلکہ آگے سے عرض کرتے ہیں حضور وہ حدیث جس کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر رفع یدین نہیں کرتے تھے، وہ حدیث مجھ تک جلدی جلدی پہنچا دے۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم سے حضرت حماد نے حدیث بیان کی، اور پھر انہوں نے ابراہیم نخعی سے، اور پھر انہوں نے حضرت علقمہ سے، اور پھر انہوں نے حضرت اسود سے یہ حدیث مجھ تک پہنچائی ہے، اور انہوں نے پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مجھ تک پہنچائی ہے کہ آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے تھے، اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی وقت میں نماز کے اندر کسی بھی مقام پر دوبارہ ہاتھوں کو بلند نہیں کرتے تھے۔ اب جب امام اوزاعی نے اس حدیث شریف کو سنا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ دلیل پیش کی ہے، اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اوزاعی سے کہتے ہیں، اے امام اوزاعی، جن راویوں سے تم تک حدیث پہنچی ہے، امام زہری کا آپ نے نام لیا
پھر انہوں نے حضرت سالم سے اور انہوں نے اپنے والد محترم سے رفع یدین کے لحاظ سے حدیث کو سنا اور تم پھر اس پر عمل کرتے ہو۔ اے امام اوزائی، جن راویوں سے تم نے حدیث کو نقل کیا ہے، اے امام اوزائی، جن راویوں سے میں نے حدیث کو نقل کیا ہے، تمہارے مقابلے میں میرے راوی زیادہ مضبوط ہیں۔ کس لحاظ سے؟ جن راویوں سے میں نے حدیث کو سنا نقل کیا وہ تمہارے راویوں سے علم کے لحاظ سے بھی زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، علم کے لحاظ سے بھی زیادہ ہیں، فضیلت کے لحاظ سے بھی زیادہ ہیں، اور پھر فقہی لحاظ سے بھی تمہارے راویوں سے زیادہ مہارت رکھتے ہیں۔ تو سامنے کرام، جب اس بات پر امام اوزائی اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا اس بات پر مناظرہ ہوا، امام اوزائی کہہ رہے تھے کہ رفع یدین کرنا چاہیے، آپ نے حدیث بیان کی، اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بطور دلیل حدیث شریف کو پیش کیا اور پھر اس بات کی طرف وضاحت کی، اے امام اوزائی، جن راویوں سے تم نے حدیث کو نقل کیا ہے اس راویوں سے زیادہ فضیلت رکھنے والے جن سے میں نے حدیث کو نقل کیا وہ علم کے لحاظ سے بھی زیادہ ہیں، فضیلت کے لحاظ سے بھی زیادہ ہیں، اور فقہ کے اعتبار سے بھی وہ زیادہ مہارت رکھنے والے ہیں۔ جب آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے موقف کو سنا، آپ کی دلیل کو سنا، تو امام اوزائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ پوری طور پر خاموش ہو گئے اور اپنے سر کو جھکا دیا، یعنی کہ آپ نے اس بات کو تسلیم کیا کہ نماز کے اندر صرف نماز شروع کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا چاہیے، اور نماز کے اندر کسی بھی مقام پر اپنے ہاتھوں کو دوبارہ بلند نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ رفع یدین نہیں کرنا چاہیے۔ تو سامنے کرام، یہ تھا نماز